اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ شہزادہ عالمگیر صاحب موجود ہیں جو بہت ایک قابل ایک سینئر ترجمہ نگار بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کی ایک ایفیلیشن بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے۔ کچھ دن پہلے ان کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے جو پریزیڈنٹ صاحب کو ایک سمری بھجوا دی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں۔ کافی لوگوں نے بہت زیادہ اپنے اپنے نظریے پیش کیے، کچھ لوگوں نے زیادہ تنقید کی کہ کیا واقعی میں پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام آ رہا ہے۔ اور آپ لوگوں نے شاید بہت ساری میری ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے، یہاں پہ اسلامی صدارتی نظام ہی رائج کیا جانا چاہیے۔ آج جہاں پہ حکومت پاکستان کرونا وائرس سے ہم پوری عوام جس طرح لڑ رہے ہیں، اس کے اوپر سب سے پہلے میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ شہزادہ عالمگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس وقت کرونا وائرس کے خلاف جو اقدامات کر رہی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ آپ مطمئن ہیں کہ کیا اقدامات بالکل ٹھیک کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمل، یہ کرونا وائرس جو ہے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پورا گلوبل پرابلم ہے اور پوری دنیا میں جس طرح سے یہ آیا ہے، ووہان سے شروع ہوا اور اس کے بعد پورے یورپ میں اور پورا مڈل ایسٹ اور پورے دنیا پہ یہ پھیل گیا 75 ملکوں میں۔ تو اس میں جو ہے حکومت پاکستان کو یا عمران خان کی گورنمنٹ کو یہ کہنا اور جو اپوزیشن جو ہے وہ تنقید برائے تنقید یا جس طرح سے مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ بات نہیں اس پہ اتفاق کرتا کہ عمران خان جو ہے یا اس کی ٹیم جو ہے یا اس کی پالیسیز جو ہیں، ہاں شروع میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو بڑا لائٹ لیا گیا ہے اور تھوڑا تاخیر ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ تفتان والا جو معاملہ ہوا، سعودی عربیہ سے جو لوگ آئے ان کا معاملہ ہوا، پھر جو ہے تبلیغی جماعتوں کے جو معاملات ہوئے، تو اس کو تھوڑا لائٹ لیا گیا اور یہ ہر جگہ پہ یہی ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ اٹلی میں کیا ہوا کہ اٹلی میں بھی اس کو لائٹ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ میں کیا ہوا، وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم تو اتنی بڑی سپر پاور ہیں، ہماری طرف تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن وہاں پہ جو تباہی ہوئی اور نیو یارک میں جو تباہی ہوئی، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ اگر ہم کہیں کہ جی اس پہ عمران خان کی حکومت کا قصور ہے یا حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے یا حکومت جو ہے وہ اس کے جو وزراء ہیں، ہاں بالکل کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، لیکن عمران خان کی جہاں تک میں وزیر اعظم کی بات کرتا ہوں، وہ صدق کے دل سے اور پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ وہ شخص جو ہے وہ شاید کوئی فولاد کا بنا ہوا ہے یا کو کیا جو ہے وہ اس کے اندر حلول کر گئی ہے کوئی چیز، کہ وہ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک جو ہے وہ اس وائرس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، لیکن پاک فوج اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پاک فوج نے، جنرل باجوہ نے اس کو یقین دلا دیا کہ ہم بیچ میں آ گئے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو جو ہے اس جنگ کو لڑیں گے اور اس کو پوری قوم جو ہے وہ اگر ہمارا ساتھ دے تو ہم اس میں انشاءاللہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ پاک سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ہر پاکستانی کو، ہر ملک میں جو بھی بستا ہے، جس بھی جو ہے وہ مذہب، رنگ، نسل سے تعلق رکھتا ہے اور پوری دنیا، کیونکہ رب العالمین ہے، ہم پورے عالم کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ہر ایک کو جو ہے وہ اس سے محفوظ کر لے۔ اور اس پہ مختلف جو نیریٹیوز چل رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ریسرچ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ مین میڈ ہے۔ جس طرح سے میں نے ڈینگی پہ جو ہے وہ ریسرچ کی اور اس کے بعد ڈینگی کی ریسرچ جو ہے آج سے میں نے 6-7 سال 8 سال پہلے جو ہے یہ بتایا کہ یہ مین میڈ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سمندر میں ایک آبی حیات ہے، جب وہ اپنا فضلہ اگلتی ہے تو اس کے بعد سمندر میں کئی کلومیٹر کے ریڈیس میں جو ہے وہ آبی حیات جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو اپنی خوراک کے طور پہ نگل جاتی ہے۔ تو اب وہ تو ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کون سا ایسا مادہ ہے اس میں کہ جو پورے جو ہے وہ مگرمچھ بھی، کچھوے بھی، بڑی بڑی مچھلیاں بھی، کئی ٹن کی جو مچھلیاں ہیں، کئی ٹن کی جو آبی مخلوق ہے، وہ ساری ایک دم سے دم توڑ جاتی ہے۔ تو اس میں سے انہوں نے جرثومہ ایک ایسا نکال لیا جس سے انہوں نے ڈینگی کا لاروا بنایا۔ لاروا بنانے کے بعد ڈینگی جو ہے وہ بنا لیا گیا، اور اس کے بعد میں نے اس اپنے مضمون میں بھی کہا، میں نے ٹی وی چینلز پہ بھی کہا کہ ایک کیپسول کے برابر جو ہے وہ فائر کیا گیا پاکستان میں لاہور پہ تجربے کے طور پہ، اور وہ ان کا تجربہ کامیاب ہوا۔
اب وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ ڈنگی فائر کر دیتے ہیں، اور یہ بایولوجیکل وار جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہوا۔ وہ پہلے ان کے بجٹ جو ہیں وہ اسلحہ ساز فیکٹریاں ان کی چل رہی تھیں، ان کا اسلحہ بک رہا تھا، ان کے میزائلز بک رہے تھے، ان کی ٹیکنالوجیز بک رہی تھیں، ان کے F-16 بک رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ بایولوجیکل وار کی طرف گیا، اور 80% بجٹ جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس جو ہے وہ ان ہتھیاروں کی جو ہے وہ بنانے میں اور سپلائی کرنے میں جو ہے وہ ان کا سرمایہ لگتا تھا، اور صرف وہ 10% یا 20% سرمایہ جو ہے وہ بایولوجیکلی جو وہ بنا رہے تھے ہتھیار یا ریسرچ کرتے تھے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب 80% وہ خرچ کر رہے ہیں اس پہ بایولوجیکل، کہ اب جنگوں کا جو ہے وہ آپ کا پورا کوئی آپ کو تھرڈ وار، ابھی تھرڈ وار یہ لڑی گئی ہے، یہ لڑ چکے ہیں، تھرڈ وار وہ لڑ رہے ہیں، بڑی طاقتیں لڑ گئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بندے دونوں پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں نہیں مرے جتنے اب تک جو ہے وہ آپ کے پاس نمبرز آ گئے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں، اور یہ بایولوجیکل وار ہے، یہ مین میڈ ہے۔ لیکن ابھی تعین کرنا ہے کہ یہ کہاں بنا۔ چین امریکہ پہ الزام لگاتا ہے، امریکہ چین پہ الزام لگاتا ہے، کبھی DHO کے ڈائریکٹر کی جو بیچ میں آتی ہیں کہ وہ اس نے یہ سارا مل کے ان کے ساتھ چائنیز کے ساتھ یہ کیا۔ ابھی اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی اس پہ اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اور کوئی جو ہے وہ حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا کی وہ طاقتیں جن کے پاس دیکھیں ہمارے بجٹ سے کئی 100,000 گنا زیادہ بجٹ ہے جو انہوں نے مختص کر دیا ڈنگی کے لیے۔ اگر پیسہ روک سکتا ہوتا تو سب سے پہلے امریکہ اس کو روک لیتا، اٹلی روک لیتا، اسپین روک لیتا، لیکن یہ پیسے سے رکنے والی آفت نہیں ہے، یہ نہ کسی اور چیز سے، یہ پوری قوم جب تک جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گی اور متحد نہیں ہوگی، اور متحد ہو کے ہم جو ہے وہ اس بحران، اس بیماری سے باہر نکلیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر بحران کے اندر یہ چینی زبان کا مقولہ ہے کہ ایک اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس بحران کے اندر جو اپرچونٹی چھپی ہوئی ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم میرے ارد گرد جو لوگ ہیں، میرے ارد گرد جنہوں نے آج تک زندگی میں کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 65 سال کا ہے، ایک بھی سجدہ اللہ کے حضور جنہوں نے نہیں کیا تھا، آج وہ بھی سربسجود ہو گئے ہیں، آج وہ بھی جو ہے وہ قرآن سنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 4 دفعہ کلام پاک کی تلاوت سن چکا ہے، اس کے بعد جو ہے اذانیں جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں فرانس میں، اور اللہ کا کلام جو ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک آزمائش کی گھڑی دی ہے، اللہ عذاب میں نہیں ڈالتا قوموں کو، ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اور یہ آزمائش کس لیے دی گئی ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک روحانی سلطنتوں کا بھی نظام ہے خدا کے لیے۔ یہاں پہ اگر آپ دنیاوی طور پہ بندوبست کرتے ہیں جی یہ پارلیمانی نظام ہے، یہ اسمبلیاں ہیں، یہ سینٹ ہے، تو بھائی ایک روحانی سلطنتوں کے مالک اور شہنشاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک چشم بینا سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء شہنشاہ ہند جو ہے وہ دلی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے پورے ہندوستان اور پاکستان کو، یہاں علی حجویری دیکھ رہا ہے، بری شاہ لطیف دیکھ رہا ہے، بابا فرید گنج شکر دیکھ رہا ہے، بابا فرید دیکھ رہا ہے، یہ سب جو ہیں یہ روحانی سلطنتوں کے جو گورنر ہیں، وارث ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اور انسان خود اپنی تباہی کا سامان بناتا ہے۔ قدرت ایک موت، انڈیویجول کی موت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اپنے ذمہ نہیں لیتی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہوا، لیکن وہ درد جو ہے وہ ہارٹ کا تھا، ہم ہاسپٹل نہیں پہنچا سکے، ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، ہم یہ انجیکشن بر وقت لگوا دیتے تو یہ ہو جاتا، ہم یہ اس کو فلاں ہاسپٹل لے جاتے تو یہ ہوتا۔ یہ سب بہانے بنتے ہیں، یہ ایک بہانہ بنا ہے، اور یہ ان کی آواز ہے، ان کشمیریوں کی جو کئی مہینوں سے نام ہے، اور ڈیسٹنی جو ہے اس کے اپنے فیصلے ہیں، اور جب کہیں بھی ظلم جو ہے وہ جب حد سے بڑا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا رحمت تو جوش میں آتی ہے، اس کا غصہ بھی جوش میں آتا ہے۔ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن جب ظلم جو ہے وہ اس طرح سے ڈھائے جائیں، اس طرح سے جو ہے وہ، اب ہر بار تو کربلا نہیں سجے گی، ہر بار تو یزید جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ اب اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جس طرح سے یہ ہوا ہے کشمیر میں، آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، اور یہ ایسا وائرس آیا ہے کہ جو مرے گا وہ بھی تنہا مرے گا، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، بیوی، کوئی اس کے نزدیک نہیں جائے گا،
اور نہیں جا رہا، بلکہ اس کو دفنانے میں کل مجھے پتا چلا کہ لاہور میں والٹن روڈ میں ایک قبرستان کے اوپر بہت ہنگامہ ہو گیا کہ جی یہ کرونا کا مریض مردہ دفنا گئے ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے قبر کشائی کروائی اور اس کو نکلوایا وہاں سے. تو یہ دیکھیں آپ کیسے تنہائی ہو گئی، کیسے تنہا ہو گیا انسان. یہ سب جو ہے یہ اللہ کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور اس میں نہ عمران خان کا کوئی قصور ہے، نہ اس میں کسی اور سربراہ مملکت کا قصور ہے. یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑی کو ختم کرے. عمران خان کا یہ ہرگز قصور نہیں ہے کہ اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ جانے کا یہ ریزن بن رہا ہے، یا اس کو جو ہے یہ بھی نیریٹو دیے جا رہے ہیں کہ جی فوج نے ٹیک اوور کر لیا، فوج نے لے لیا. بھئی فوج نے انتظام و انصرام، فوج جو ہے وہ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی اندرون اور بیرون ملک پاکستان میں جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے تو فوج ہی جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے. لیکن کسی نے کوئی مارشل لا تو نہیں لگایا، کسی نے کوئی ٹیک اوور تو نہیں کیا، کوئی 111 بریگیڈ تو موو نہیں ہوا، کسی نے دارالحکومت پہ تو قبضہ نہیں کیا، کسی نے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز پہ تو قبضہ نہیں کیا. آپ کی خدمت کے لیے آپ کے شانہ بشانہ آئے ہیں. اور میں یہ بار بار عمران خان سے کہوں گا یہ ٹائیگر فورس ضرور بنائیں. یہاں بھی آپ پہ سوال اٹھے گا کہ آپ نے ایک اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ یوتھ کی فورس بنائی، آپ نے ایک جتھا بنایا. جس طرح ہم نے کرٹیسائز کیا تھا کہ وردیاں جو ہے وہ سلوا کے فضل الرحمان نے ایک جتھا بنایا اور ان سے سلامی لی، سلیوٹ لیا. تو آپ یہ شیرو جو آپ کے ہیں کام کریں، بچوں کو کام کرنا چاہیے، لیکن یہ کام جب تک آپ فوج کے سپرد نہیں کریں گے، فوج کے حوالے نہیں کریں گے، اس وقت تک اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. اور دوسری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس بحران میں سے ایک چیز جو ہمیں ملے گی کہ پاکستانی جو ایک بکھرا ہوا 22 کروڑ کا ہجوم تھا وہ ایک قوم بن کے اس میں سے باہر نکلے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. واقعی میں اس وقت توبہ کا ٹائم ہے اور ہم سب کو متحد ہو کے اس وائرس سے لڑنا ہے اور اس وبا سے نجات حاصل کرنی ہے. شہزادہ عالمگیر صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب کو انہوں نے سمری بھجوا دی ہے، سمریاں تحلیل کرنے کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب اس نظام کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں یا وہ بے بس ہو چکے ہیں؟ جی قمر، بالکل ایسا نہیں ہے. عمران خان نہ تو بے بس ہونے والا آدمی ہے اور نہ عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ سکتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں. وہ دونوں بڑے مصمم ارادے کے ساتھ اور بہت ویژن لے کے جو ہے وہ آئے تھے، اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ تمام مصائب اور تمام جو مصیبتیں ہیں اس سے نکالنے کے لیے آئے تھے. اور وہ بہت اچھا کام جو ہے وہ انہوں نے کیا. اور آتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ جب مجھے بتایا جائے کہ یہ ایک سگریٹ کی ڈبی پڑی ہے اور یہ آپ لے لیں، اس میں سگریٹ ہیں، اب مجھے اس کے اندر نہیں پتا کہ اس کے اندر 5 سگریٹ ہیں یا 20 سگریٹ ہیں یا 10 سگریٹ ہیں. جب ان کو خزانہ ملا اور جس طرح سے جو فگرز اور فیکٹس جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو جس طرح سے یہ آگے پیچھے جو ہے وہ صفر لگا کے جو ہے وہ اس کو انہوں نے ٹیمپر کیا ہوا تھا خزانے کے معاملات کو، تو جب انہوں نے اس کی حقیقت میں جب وہ گئے تو وہ بالکل جو ہے وہ خالی جو ہے ان کو ایک خزانہ ملا. اور اتنے سوراخ ملے اس کشتی میں کہ ان کو پور کرتے کرتے جو ہے وہ عمران خان جو ہے اس کو سب سے پہلے جو ہنی مون پیریڈ ہم کہتے ہیں ہر گورنمنٹ کا ایک ہوتا ہے 2-3 مہینے کا، جس میں وہ اپنا سارا نظام، اپنی طرز حکومت، اپنے وزراء، اپنی کیبنٹس، اپنی پارلیمانی کمیٹیاں سب اس کو سیٹ کرتے ہیں. اس کو ایک ایسا خزانہ مل گیا کہ جو بالکل خالی تھا. اس کو بھرنے کے لیے اسے دورے پہ دورے کرنے پڑے، اس کو جا کے لوگوں سے گرانٹ بھی مل گئی، بھیک بھی مانگی، اس نے سب کچھ کیا اور لا کے اس نے ملک کو ایک ڈکلائن سے جو ہے ایک مجدھار سے اس نے باہر نکال دیا. اور جب پہلے دن سے اس نے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے، اس کے ارد گرد کون تھے؟ سسلین مافیا جن کو سپریم کورٹ کہہ چکی، کھوسا صاحب کہہ چکے، ان کے ارد گرد ڈانس تھے. ان کے ارد گرد جو ہے وہ آستینوں میں بت لے کے اور منافقین کے ٹولے تھے. اور ان کے ارد گرد جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے ایک پرائم منسٹر کی، وہ سارے کے سارے پرائم منسٹر کے امیدوار تھے. میں یہاں پہ کھل کے بات کرتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پرائم منسٹر کے امیدوار، جہانگیر ترین صاحب پرائم منسٹر کے امیدوار، اور کیا ٹڈی کا شوربہ، فواد چودھری صاحب پرائم منسٹر کے امیدوار، اعظم سواتی صاحب امیدوار. یہ سارے جو ارد گرد تھے جن سے صلاح مشورے ہوتے ہیں، جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے پرائم منسٹر بننے کے لیے
جو ہے وہ شامل ہوئے, اور کبھی وہ ریحام خان کے ذریعے سازش کر رہے ہیں, کبھی وہ کسی طرح سے سازش کر رہے ہیں, کبھی کوئی پراپرٹی ٹائکون جو ہے وہ بیچ میں کودا ہوا ہے, کبھی الیکٹیبلز کی جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, کبھی جو ہے وہ استعفوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو وہ پہلے دن سے ڈسٹرب ہے, لیکن اس ڈسٹربنس کے باوجود, اس تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود وہ جو ہے وہ اپنی نیت, اپنی ایمانداری اور ایک مصمم ارادے کے ساتھ, ایک سپورٹس مین اسپرٹ اس کے اندر موجود ہے, اس کے تحت وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ریاست تو ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور ریاست نہیں رکتی. ریاست جو ہے وہ آپ کے تمام ادارے چل رہے ہوتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, حکومت گرتی ہے گرے, حکومت جاتی ہے جائے, لیکن ریاست چلتی رہتی ہے. ریاست اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہیں. حکومت میں اب یہ ہے کہ یہاں پہ جب سے یہ گندم چینی سکینڈل آیا ہے, سب سے پہلے یہ الزام لگتا رہا جی کہ اکراس دا بورڈ احتساب نہیں ہو رہا, کیونکہ پرویز خٹک صاحب, اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری, بہت سارے وزراء پی ٹی آئی کے جو ہے وہ احتساب کے اس شکنجے میں نہیں آ رہے تھے, اور وہ جو ہے احتساب ان کے ساتھ واقعی ایسا سلوک نہیں کر رہی تھی جو نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک جو ہے وہ سازش ہے. احتساب کا ادارہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا رہا. نواز شریف نے اس کو استعمال کیا, زرداری صاحب نے اس کو استعمال کیا, اور وہ بلاول جو بیٹا ہے ہمارا, وہ کہتا ہے کہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے. بھئی تمہارے باپ نے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا, تمہارا باپ پولیٹیکل وکٹمائز ہوا اس میں, اور نواز شریف تو صاحب تمہارے چچا نے یا تایا جو بھی لگتے ہیں وہ انہوں نے استعمال کیا. اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ نیب تو ایک ڈرائی کلیننگ فیکٹری بنی ہوئی ہے. یہاں پہ ہم کسی پروگرام میں جو ہے وہ دیں گے راستہ کہ یہ پیسہ کیسے ریکور ہو سکتا ہے. میں یہاں پہ یہ دعوے سے کہتا ہوں, میں اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ رہا ہوں, میں ایک سینئر پولیسنگ جو ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے, میں نے کرائمنالوجی پڑھی ہوئی ہے. میں یہاں پہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک لسٹ میں نے جو بھجوائی تھی جنرل رحیل شریف صاحب کو 100 بندوں کی, اور پھر میں نے انہیں کہا, میں نے کہا نو پولیسنگ, نو ایف آئی آر, نو نیب, یہ بندے مجھے دے دیں. میں ایسا فارمولہ ہے کہ میں انشاءاللہ مجھے صرف 30 دن کا ٹائم دے دیں, 30 دن کے بعد یہ بل بلاتے ہوئے پیسہ جو ہے وہ خزانے میں جمع نہ کروائیں تو آپ مجھے کسی شہر کے چوراہے میں پھانسی دے دیجیے گا. تو یہ جو طریقہ کار ہے, یہاں کے سسٹم ہیں, بے بس کیسے ہو گئے ہیں وہ, یہاں کے سسٹمز نے بے بس کر دیا ہے. یہاں کے بیوروکریسی نے, جو ان کی بیوروکریسی ہے, جو ان کے ٹکڑوں پہ پلی ہوئی ہے, جو ان کے تلوے چاٹتی ہے, آج بھی ان کو یقین ہے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے, کہ میاں ساڈا شیر ساڈا آوے آوے. اور بھائی شیر کہاں سے آ جائے گا, شیر کیسے آ جائے گا؟ لیکن عدالتوں سے ضمانتیں پا رہے ہیں. اے این ایف کا ایک مجرم جو ہے, ملزم نہیں کہوں گا, رانا ثناء اللہ, ریڈ ہینڈڈ جو ہے وہ ہیروئن برآمد ہوئی ہے. اے این ایف کے کیمروں نے اس کو فلم بند کیا ہے. وہ فلم ہی چوری کر لی جاتی ہے, ججوں کی فلمیں بنا لی جاتی ہیں, ججوں کو دعوتوں پہ بلا کے گھروں میں پارٹیاں دی جاتی ہیں. جج جو ہے وہ چل کے جاتے ہیں ملزم کے گھر میں, جج جو ہے وہ جا کے مکہ پاک میں جا کے سودے کرتے ہیں. یہ سسٹم جو ہے, اس سسٹم میں میں پھر وہ میرے منہ سے غلط بات نہ نکل جائے کہ حضرت عمر فاروق بھی اگر اس زمانے میں بھی آ جائیں تو وہ یہ سسٹم ان کو بھی ناکام کر دے گا. یہ سسٹم جو ہے یہ خلفائے راشدین کو بھی ناکام کر دے گا. لہذا اس سسٹم کو جب تک نہیں توڑا جائے گا, پاکستان کے اس سسلین مافیا, ان ڈانس کو, ان کارٹلز کو, ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو جب تک نکیل نہیں ڈالی جائے گی, جب تک ان کا احتساب جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جائے گا. اور وہ بے بس رہا, وہ نہیں چاہتا تھا نواز شریف کو بھیجنا, وہ نہیں چاہتا تھا ان کی بیلز ہوں, لیکن کوئی تو تھا جو پیچھے بیٹھ کے اس کو مینج کر رہا تھا. ان کو بیلز بھی مل رہی تھیں, ان کو ای سی ایل سے بھی نکالا جا رہا تھا. وہاں پہ باندیاں بنی ہوئی تھیں, لاہور ہائی کورٹ, اور باندی بنی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور وہ نکلتے جا رہے تھے, اور یہ بے بس مجبور ہو کے دیکھتا تھا. اور وہ باہر نکل کے پریس کانفرنسیں کرتے تھے, وہ جو ہے اس کو زچ کرتے تھے پرائم منسٹر کو, اور پرائم منسٹر ایک شرمندگی کے ساتھ, ایک شرمندہ چہرہ لیے ہوئے اس سسٹم کے آگے بے بس ہو گیا. اب اس نے ہاتھ ڈالا قوم کے ساتھ, جو ڈائریکٹلی جو ہے وہ زیادتی کی گئی. قوم کو جو ہے وہ ایک نانے جوی کے لیے جو ہے وہ جب ترسنا پڑا, اور انہوں نے اربوں بنائے, تو جب اس نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا
کہ یہ سارا بحران جو ہے اس کے اپنے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں منکر و نکیر انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. تو پھر اس نے جب ہاتھ ڈالا, کمیٹی بنائی, واجد ضیاء کو وہاں سے اٹھا کے اس نے ریلوے سے, آئی جی ریلوے سے FIA میں بٹھایا. یہ وہی شخص ہے جس نے پاناما GIT میں جو ہے وہ ہیرو ہے اس پاکستان کا, سن آف دی سائل ہے, اس نے جب کام کیا تو اس نے لا کے رپورٹ رکھی تو سارے اپنے ہی وہی پتے, وہی انہوں نے ہوا دی پرائم منسٹر کو, وہی ہوا دینے لگے. اب جب وہ رپورٹ آئی تو چیخیں نکلنی شروع ہو گئی. ابھی تو رپورٹ آئی ہے بھائی سبسڈی کی, ابھی تو رپورٹ آئے گی آگے 25 تاریخ کو. جو کمیشن ہے, کمیشن کہتا ہے کہ چینی گوداموں میں لوگ جو ہیں ان کو 25 روپے ریٹ بڑھا کے, کہ چینی جو ہے وہ چلی گئی ہے باہر, ایکسپورٹ کر دی. پہلے ایکسپورٹ کی, پڑی گوداموں میں رہی, چند ٹرک دکھانے کے لیے جو ہیں وہ تورخم بھیجے گئے اور تورخم سے پھر واپس بلا لیے گئے, اور اس کے بعد سبسڈی اس پہ بھی لی گئی, اور جب امپورٹ کی تو پھر سبسڈی لی اس پہ. چینی وہی موجود ہے, امپورٹ بھی ہو گئی, ایکسپورٹ بھی ہو گئی. انہوں نے وہ کھلواڑ کیا ہے, وہ ظلم کیا ہے پاکستان پہ, کہ میں کہتا ہوں کہ ان کی داستانیں جن کو نیب نے بری کیا ہوا ہے ان کے آگے یہ جو ہے وہ بھی شرمندہ ہو گئے ہیں وہ فیصلے اور وہ ساری چیزیں. یہاں پہ عمران خان نے جو کمیٹی بنائی تھی, حسین اصغر صاحب کے کمیشن بنایا تھا کہ جو قرضے باہر سے آئے ہیں اس پہ تحقیقات جاری تھی, اس کو 9 مہینے ہو گئے ہیں اس کمیٹی کو, اس کی رپورٹ بھی چند دن کے اندر آنے والی ہے. جب وہ آئے گی تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ اسمبلی میں رہے گا کون. پھر سب کے منہ کالے ہو جائیں گے. اسمبلی تو ویسے ہی ریلیونٹ ہے, اسمبلی تو ویسے ہی آئین ساز اسمبلی نہیں ہے, اسمبلی تو ویسے قانون ساز اسمبلی نہیں ہے. اس اسمبلی کو, اس لرزتے ہوئے نظام کو میں پیٹ کے مر رہا ہوں. میں پروگرام کرتا تھا ایک چینل پہ 100 دن کپتان کے, میں اس کو یہی کہتا تھا کہ آخر کار یہ اسمبلیاں عمران خان کو خود گرانی پڑیں گی, اور عمران خان کو چاہیے کہ بجائے یہ ذلت اور رسوائی کے تمغے لے کے اسمبلیاں توڑنے کے, اس سے پہلے ان اسمبلیوں کو توڑ دے, دوبارہ الیکشن میں جائے. اور اداروں کو بھی میں کہتا تھا کہ خدا کے واسطے, خدا کا واسطہ, اس کو ایسا مینڈیٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے میرٹ پہ جس میں یہ 2/3 میجورٹی اس کو دے دیں, یا جس طرح سے آپ نے اس کو تلوار کی دھار پہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اور یہ ناکام ہو جائے گا. وہی بات آج ثابت ہوئی کہ آج اسمبلیاں توڑنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ اب ان ہاؤس تبدیلی لا رہے ہیں. وہی ان ہاؤس تبدیلی جس کا وعدہ فضل الرحمان سے ہوا ہے, جو کہتے ہیں پرویز الہی صاحب, امانت ہے میرے پاس ان کی. کاف لیگ اس وقت پنجاب میں گڑھ بنا ہوا ہے سازشوں کا. شجاعت, پرویز الہی, مونس الہی, مجھے کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے, میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں. جو رات زندان میں ہے وہ زندان میں آئے گی, جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں آئے گی. لیکن میں سچ اور حق کی بات, میں نے ہمیشہ سچ لکھا, سچ کہا اور سچ بولتا ہوں کہ یہ کاف لیگ جو ہے, یہ اس کے الائز جو ہیں ان کے گھر میں بیٹھ کے اس وقت سازش ہو رہی ہے. پرسوں رات کو جس وقت جو ہے خواجہ حسان, سرفراز خان, رانا ثناء اللہ اور یوسف عباس یہ آپس میں, اور علیم خان کے لیے یہ میٹنگ ارینج کی گئی. علیم خان کون ہے؟ PTI کا سب سے چہیتا, جیسے جہانگیر ترین صاحب چہیتے تھے, سب سے چہیتا. وہ میٹنگ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کیا پرپوزل ہوتی ہے, علیم خان کہتا ہے مجھے چیف منسٹر بنا دیں, آپ جو ہے وہ ڈپٹی چیف منسٹر جو ہے وہ مونس الہی کو بنا دیں. یہاں پہ سودے ہو رہے ہیں, قوم کرونا سے لڑ رہی ہے, تم یہاں وزارتوں کے اور حکومتیں الٹانے کے سودے کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے 2 چلو پانی میں ان سب سیاستدانوں کو. خدا کی قسم میرے بس میں ہو تو ایک ایک کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کر کے میں گولیاں ان کو مار دوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ ان ریشہ دوانیوں میں ہیں. آپ اس لیے کہ آپ چور ڈاکو ڈکلیئر ہو چکے ہیں, آپ کے جرم ثابت ہو گئے ہیں, تو آپ اسمبلی میں جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں, وہاں پہ ان ہاؤس تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ اور طرف جا رہی ہے, آپ اور طرف جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کرونا کے جو آفٹر شاکس ہیں اس میں سے ملک کو کون نکالے گا؟ کیا اس میں سے بلاول نکالے گا ملک کو؟ کیا اس میں سے مریم نکالے گی ملک کو؟ نہیں. یہاں پہ میں آج قمر جاوید باجوہ, چیف آف آرمی سٹاف, اور میرے 28 ڈیکوریٹڈ سولجرز جو کور کمانڈر میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں, آج التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس طرح سے آپ میدان میں اترے ہیں کرونا کے لیے, اس مرد آہن کے لیے بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں, میدان میں کھڑے ہوں. دیکھیں اسمبلی
وہ گرا دے گا، کیونکہ وہ آخری حد تک جائے گا، وہ ان کی حکومت گرانے سے پہلے نظام کو گرا دے گا، اور یہ نظام جو ہے اس کو گرنا چاہیے۔ یہ دھیمک زدہ، یہ بدبودار اور یہ گلا سڑا نظام اور اس طرح کی جمہوریت جو ہے اس کو کسی کوارنٹائن میں کیا، اس کو کسی قبرستان میں بھی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہاں پہ کمل میں کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک روشن ستارے کی طرح، ایک چاند کی طرح ہمیشہ چمکتا رہے گا اس کا جھنڈا، اور یہ سر بلند رہے گا۔ یہ سازشیں کرنے والے، ملک لوٹنے والے، یہ ریشہ دوانیاں کرنے والے، ایک سچا کھرا آدمی آیا تھا اور میں نے کہا کہ یہ روشنی کی آخری کرن ہے، اگر اس کو کھو دیا تو اس کے بعد اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ 22 کروڑ عوام میں سے میں دیتا ہوں بندے، میں آپ کو دیتا ہوں، ایک ایک بندے کو آپ چیک کر لیں، اگر وہ صادق اور امین کی اس ڈیفینیشن پہ پورا نہ اترے، یہ تو سارے صادق اور امین بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور ان کے دامن جو ہیں، ان کی فائلیں جو ہیں وہ اتنی اتنی بڑی ہیں جی ایچ کیو کی ٹیبلز پہ۔ آپ یہ صادق اور امین نہیں، 22 کروڑ میں سے صرف 22 بندے ٹیکنوکریٹ، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ یہاں پہ کیا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ ہاؤسنگ کی منسٹری میں وزیر ہے، اور جو انجینئر ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا، وزیر صحت بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس سسٹم کو بدلنا ہوگا، اس کو گرانا ہوگا۔ اگر عمران خان اسمبلیاں گراتے ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، بلدیاتی نظام، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ریفرینڈم اور صدارتی نظام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اسلامک صدارتی نظام۔ جی بہت شکریہ شہزادہ عالمگیر صاحب۔ میں آج ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنی پوری جو ہماری 22 کروڑ عوام ہے، میں ان سے اپیل کرنا چاہتی تھی کہ اس وقت پاکستان میں حالات بہت زیادہ کرٹیکل ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس آخری امید صرف عمران خان صاحب ہے، اور ہم سب کو مل کے 22 کروڑ عوام کو عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کڑا احتساب ہو اور جو پیسہ ہمارا لوٹ کے کھایا گیا ہے اگر وہ واپس ہم سب چاہتے ہیں، تو ہمیں مل کے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ایک مرتبہ پھر ضروری ہو چکا ہے۔